حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے شاگرد کا دلچسپ واقعہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے شاگرد کے ساتھ ایک سفر پر نکلے۔ راستے میں چلتے ہوئے جب بھوک محسوس ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگرد سے کہا کہ تمہارے پاس کچھ ہے؟ اس نے کہا جی حضرت میرے پاس 2 درہم ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے پاس 1 درہم نکال کر اپنے شاگرد کو دے دیا اور کہا کہ 3 درہم ہے، جاؤ قریب ہی پاس میں آبادی ہے، وہاں سے جا کر روٹی خرید لاؤ۔ وہ شاگرد بستی میں گیا، 3 درہموں کی جا کر 3 روٹی خرید لایا۔ راستے میں اس نے خیال کیا کہ جب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤں گا تو روٹی جب تقسیم کی جائے گی تو 1.5 میرے پاس آئے گی، 1.5 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ہوگی، جبکہ میں نے 2 درہم دیے ہیں۔ تو اس نے یہ سوچ کر 1 روٹی وہیں کھا لی اور صرف 2 روٹی لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس میں چلا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھائی 3 درہم کی 1 روٹی آئی؟ جی حضرت 2 ہی روٹی تھی۔ تو ان روٹیوں کو کھانے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے سفر شروع کیا۔ راستے میں سمندر آ گیا تو شاگرد نے کہا کہ جی یہاں پر کوئی کشتی بھی نظر نہیں آتی، ہم سمندر کیسے پار کریں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ میرا دامن پکڑیے، اللہ کا نام لیجئے، انشاءاللہ سمندر پار اللہ رب العزت کرا دیں گے۔ شاگرد نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دامن پکڑا اور سمندر عبور کر گئے کہ ان دونوں کے پیر بھی گیلے نہیں ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھائی اس واقعے کو دیکھ کر تمہارے ایمان میں کچھ اضافہ ہوا؟ انہوں نے کہا جی ہاں بہت اضافہ ہوا، واقعی آپ سچے نبی ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا بتاؤ بھائی وہ 30 روٹی تھی جو اس کا کیا ہوا؟ جی مجھے پتہ نہیں ہے۔ پھر آگے چلے، آگے چلتے ہوئے کافی ساری ہرن جا رہے تھے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک ہرن کے لیے اشارہ کیا، وہ آ گیا، اس کو ذبح کیا، اس کا گوشت کھایا۔ گوشت کھانے کے بعد اس کی جو ہڈیاں پڑی ہوئی تھی، کھال جو پڑی ہوئی تھی، اس کی ایک ٹھوکر ماری، قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑی ہو جا۔ تو وہ جا کر واپس اپنے ہرنوں میں جا کر مل گئی۔ تو اس کو بڑا تعجب ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شاگرد کو۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ بھائی بتاؤ تمہارے ایمان میں کچھ اضافہ ہوا؟ انہوں نے کہا جی ہاں بہت اضافہ ہوا۔ کیا اضافہ؟ بھائی اضافہ ہوا تو یہ بتاؤ وہ 30 روٹی تھی جو اس کو کیا ہوا؟ جی مجھے پتہ نہیں۔ پھر بھی نہیں سمجھا۔ آگے چلے تو ایک پہاڑ کی وادی میں سونے کی 3 اینٹیں پڑی ہوئی تھی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھائی 1 اینٹ میری ہے اور 1 تیری ہے، اور 1 اینٹ اس شخص کی ہے جس نے 30 روٹی کھائی ہے۔ تو شرمندہ ہو کر بولا جی حضرت وہ 30 روٹی تو میں نہیں کھائی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھئی یہ شاگرد لالچی ہے، اس سے کہا کہ بھئی یہ 3 اینٹیں تمہاری ہے۔ اس کو چھوڑ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے چل دیے۔ تو ڈاکو اس راستے سے گزر رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ بھئی ایک شخص اور ان کے پاس 3 روٹیاں ہیں، یعنی 3 سونے کی اینٹیں ہیں۔ تو انہوں نے سب سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شاگرد کو قتل کیا، اس کو مار ڈالا، اور وہ 3 اینٹیں اپنے پاس رکھ کر کہنے لگے کہ بھائی بھوک لگ رہی ہے کہ ایک ساتھی ہم میں سے جائے اور شہر سے آبادی سے کھانا خرید کر لائے۔ ان میں سے ایک ساتھی جو ہے کھانا خریدنے کے لیے چلے گئے۔ تو دونوں نے مشورہ کیا کہ بھائی جب یہ واپس آئیں گے تو اس کو قتل کر دیں گے اور یہ اینٹیں جو ہے بٹا لیں گے، 1.5 اینٹ دونوں کے پاس میں آ جائے گی سونے کی۔ اور جو شہر میں کھانا لینے کے لیے گیا تو انہوں نے یہ مشورہ کیا کہ بھائی میں کھانے میں زہر ملا دیتا ہوں، یہ دونوں مر جائیں گے اور 3 اینٹیں میرے پاس رہ جائیں گی۔ تو وہ کھانا لے کر بستی سے آئے، انہوں نے مشورہ کیا اور اس کو قتل کر دیا۔ جب انہوں نے بھی کھانا کھایا تو وہ دونوں بھی جو ہے موت کے نیند میں سو گئے۔ تو وہ سونے کی 3 اینٹیں جو ہے وہیں رکھی ہوئی تھی اور اس کے گرد 4 لاشیں ہو گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس آئے، انہوں نے دیکھا کہ اینٹیں ایسی کی ایسی ہیں اور 4 لاشیں پڑی ہوئی ہیں۔ فرمایا جو دنیا سے دل لگاتا ہے اس کا حال یہی ہوتا ہے۔
اس لیے مال رکھنا گناہ نہیں ہے، مال کو جمع کرنا گناہ نہیں ہے، بلکہ مال سے محبت کرنا، اس کو روک کے رکھنا، اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنا، یہ گناہ ہے۔ تو جو دنیا سے دل لگا تو اس کا حشر ایسا ہی ہوتا ہے، وہ سونے کی اینٹیں برابر رہی اور اس کے گرد اس دنیا کی لالچ کی وجہ سے 4 لاشیں جمع ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔